अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। यानी कि इन 3 औरतों को रोज़ा रखने की मनाही है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती। अगर इनमें से किसी भी औरत ने रोज़ा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अज़ाब होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज की ये हमारी वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और मेहरबानी करके इस माह मुबारक महीने में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, रोज़े की फ़र्ज़ियत की 3 शर्तें हैं। इस्लाम, बालिग, होशो हवास और आकिल होना। यानी कि रोज़े ऐसे तमाम मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हैं जो आकिल हो, बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। तो ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अब इसके अलावा रोज़े की फ़र्ज़ियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना, और दूसरी, मुअक्किम होना। यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मगर याद रखें, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहे तो रख सकते हैं, इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखें तो इनको कोई गुनाह भी नहीं होगा, लेकिन बाद में इन रोज़ों की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। यानी कि 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन 3 औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया है तो इनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत हो, यानी कि जिसके पीरियड्स चल रहे हों। याद रखें, ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। ऐसी औरत का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यानी कि हैज़ वाली औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती, क्योंकि हैज की हालत में रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज़ काम है। मगर ऐसी औरत तो याद रखें, इस वजह से जो नमाजें और रोज़े आपके छूट गए हैं, आपको चाहिए कि आप छोड़े हुए रोज़े को बाद में अदा कर लें, यानी कि बाद में इसकी कज़ा कर लें। जब आप पाक और साफ़ हो जाएं तो छोड़े हुए रोज़े को बाद में पूरा कर लें। लेकिन हैज वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल करके भी रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखे। अगर कोई औरत हैज की हालत में रोज़ा रख लेती है तो याद रखें, उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा और ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब होगा। इसके अलावा ऐसी औरत भी याद रखें कि अगर किसी औरत ने शहरी करके रोज़ा रख लिया, मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ कि उसके हैज़ आना शुरू हो गए, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गए, तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में जब वो पाक साफ़ हो जाए तो उसकी वो कज़ा कर ले, यानी कि बाद में वो अपना छूटा हुआ रोज़ा पूरा कर ले। लेकिन ऐसी औरत रमज़ान के महीने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसका रोज़ा ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये जाहिर ना करे कि वो रोज़े की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में किसी के भी सामने ना खाएं पिएं। हैज वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में छुपकर खाना पीना करे। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो।
ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، عورت کے بچہ جننے کے بعد سے آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت نفاس کی حالت میں، ایسی عورت کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں، ایسی عورتوں کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اس لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر کے بھی روزہ نہ رکھیں۔ آپ کا روزہ تو پورا نہیں ہوگا، لیکن اب ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کر لیں، یعنی کہ بعد میں وہ پورا روزہ اپنا مکمل کر لیں۔ کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا، پھر اس کو اسی دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا ہے اور پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے اور جیسے اس کو نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھے ایسی عورت کا بھی وہ روزہ نہیں ہوگا، اسے بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ دوستو یاد رکھیں، اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیں، ایسی عورت کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورت کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حاملے والی عورت، اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، یعنی کہ بعد میں وہ ان روزوں کو پورا کر لے۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہیں تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچے کو یا دوسرے کے بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے جان جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں، ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھا تو خود یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، مگر ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں پورا کر لیں۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں عورتوں کے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی عورت ہے جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کون سی عورت ہے جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، دوستو اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائیں
تو وہ ان چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کر لیں۔ اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرے۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ ڈس لیا ہو، اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنا روزہ توڑ سکتی ہیں اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو ان روزے کو چھوڑے ہوئے یعنی کہ انہوں نے جو روزہ چھوڑا ہے ان کی قضا کر لیں۔ نمبر 3، دوستو، اگر ایسی کوئی بوڑھی اور کمزور عورت ہے جو گرمیوں میں گرمی اور دھوپ کے روزے نہ رکھ سکتی ہو تو اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ گرمی کے روزے چھوڑ دے، وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھ سکتی ہے۔ نمبر 4، عورت حیض کے پورے 10 دن اور 10 رات سے فارغ ہو گئی تو اس کو چاہیے وہ اگلے دن کا روزہ رکھے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی ہے، اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر کے تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نمبر 5، دوستو یاد رکھیں، حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورتوں کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہے تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، دوستو جو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز اور روزے کی پابندی کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 7، باریکی لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسی عورت کے دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ خواہش مند ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آگے تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔